آج ہم ایک بہت اہم سوال کا جواب ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان کی وار ڈاکٹرائن بدل رہی ہے؟ اور اگر ہاں تو یہ تبدیلی کتنی گہری ہے؟ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے پاکستان کی ڈیفنس اسٹریٹجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آزادی کے بعد سے لے کر 90s تک کولڈ وار اور پاکستان نے ریجنل بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے مختلف حکمت عملیاں اپنائیں۔ 1971 کی جنگ کی شکست نے ہمیں اپنی کنونشنل ویکنیسز دکھا دی، جبکہ 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ نے پورے خطے کا توازن پھر سے بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ڈیٹرنس کا نظریہ ہماری ڈیفنس تھنکنگ کی بنیاد بن گیا۔ روایتی طور پر پاکستان کی نیوکلیئر اسٹریٹجی کا مقصد یہ رہا کہ دشمن کو قائل کیا جائے کہ اگر اس نے حملہ کیا تو نقصان بہت بڑا ہوگا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب میسو ریٹیلیشن اور کچھ صورتوں میں فرسٹ یوز پالیسی کی بات بھی ہوتی رہی۔ بھارت کی فوجی برتری نے ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کیا، لیکن اب حالیہ سالوں میں جو اشارے مل رہے ہیں وہ اس پالیسی میں کچھ فلیکسیبلٹی اور نئے رخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں 3 سطحوں پر بیسیکلی دیکھی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمارے فوجی رہنماؤں کا نیریٹو یعنی بیانات جو ہیں ان کا سٹائل تھوڑا چینج ہو گیا ہے۔ ان کے بیانات میں فل سپیکٹرم ڈیٹرنس، لو ییلڈ ویپنز اور ٹیکٹیکل جیسے الفاظ زیادہ سننے کو مل رہے ہیں۔ ان الفاظ کا استعمال بتاتا ہے کہ ہم اپنی پرانی اپروچ کو ری تھنک کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپریشنل سسٹمز کی۔ یہاں پر ہمیں عملی سطح پر بھی تبدیلیاں نظر آتی ہیں، جیسے کہ نظر میسائل جس کی شارٹ رینج ٹیکٹیکل سسٹم سے مشابہت ہے۔ اسی طرح بابر کروز میسائل اور سی بیس ڈیٹرنس پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں تیز رد عمل کی صلاحیت بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ نظریاتی ڈاکٹرائن کی سطح پر بھی سوچ تبدیل ہو رہی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے اسکلیشن کنٹرول کی، جس پر 2 کانسیپٹ سامنے آ رہے ہیں: ڈیٹرنس بائی ڈینائل اور ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ، یعنی حملے کو پہلے روکنا یا بعد میں سخت جواب دینا۔ اب ایک فرضی سینیریو سوچیں، اگر سرحد پر کوئی جھڑپ یا بڑا ٹیرر اٹیک ہو جائے تو سب سے پہلے روایتی ملٹری رسپانس دیا جائے گا۔ اگر صورتحال بڑھتی ہے تو پھر ٹیکٹیکل ویپنز استعمال ہو سکتے ہیں تاکہ دشمن کی پیش رفت کو روکا جا سکے، اور پھر بھی تناؤ کم نہ ہوا تو اسٹریٹجک نیوکلیئر آپشنز تو ہمیشہ سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہر نئی پالیسی کے ساتھ کچھ فائدے اور کچھ نقصانات سامنے آتے ہیں۔ فائدے اگر دیکھے جائیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دشمن کو فوری اور محدود رد عمل سے روک سکتے ہیں، اور فلیکسیبلٹی آنے سے بڑی جنگ کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی نئی ٹیکنالوجیز جیسے سائبر وارفیئر، ایئر ڈیفنس اور نیول ڈیٹرنس میں کوارڈینیشن بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم خطرات کی بات کریں تو ہم جیسے ملکوں کو جو سب سے بڑا اور اہم خطرہ دیکھنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرنیشنل پریشرز۔ ایسے سیکشنز کا لگ جانا یا ڈپلومیٹیکلی آئسولیشن کا شکار کر دیا جانا کہ ہمیں مجبوراً یورپ اور امریکہ کے کہنے پر اپنی جنگ کو روکنا پڑتا ہے یا بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ خیر، اگر ہم اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ہمیں افیکٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ پورے خطے میں امن کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ بھارت اپنی ڈیفنس ماڈرنائزیشن بڑھا سکتا ہے، جسے عام ریس شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم بھول نہیں سکتے کہ چین کا تعاون بھی ایک اہم جیو پولیٹیکل فیکٹر ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ امریکہ اور یورپ کے انٹرفیئرنس اور پریشرز کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس ٹاپک کو مزید اینالائز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جاوید محمود صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی ڈیفنس پالیسی کو کس طرح سے چینج کیا ہے۔ سر، آپ کے خیال میں پاکستان کی ڈاکٹرائن میں سب سے واضح تبدیلی کیا ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے جو چینج آئی ہے پاکستان کے دفاعی حکمت عملی، یا اس میں کہتے ہیں اپنا وار ڈاکٹرائن، اس میں چینج یہ آئی ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں ملٹیپل اٹیکس کیے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے زیادہ اٹیکس کیے ہوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان کے جیسے ہی وہ ان کے وزیر انڈیا جو گئے تھے، وہ جیسے ہی واپس آئے انہوں نے سیم ڈے رات کو پاکستان کی جو افواج ہیں بارڈر ایریا میں، ان کے اوپر انہوں نے اٹیکس کرنا شروع کر دیے۔ تو اس سے پہلے جو مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ پاکستان افغانستان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں سے آ کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ ان کو روکیں، ان کو کنٹرول کریں۔ اچھا، لیکن
ان کو کنٹرول کرنے کے بجائے جب یہ انڈیا کا انہوں نے وزٹ کیا تو اس کے بعد وہ خود بھی ساتھ میں سامنے آ گئے، تو انہوں نے بھی ڈائریکٹ اٹیک کرنا شروع کر دیے۔ تو ساتھ ہی پھر جو پاکستان کی طرف سے وار ڈاکٹرائن میں چینج آئی، انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے ٹی ٹی پی کا جو ہیڈ کوارٹر تھا کابل میں، اس پہ اٹیک کیا، اس کو تباہ کیا۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی ٹریننگ سینٹر تھے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے، وہ تباہ کیے۔ پھر جو افغانستان کے جو فوجی تھے جنہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا، ان کو بھی ریٹیلیٹ کر کے ان کو بھی 200 سے زیادہ لوگ جو ہیں مارے ہیں ان کے، پاکستان نے۔ اور ان کی جو بارڈر بریگیڈ تھی افغانستان کی، وہ پاکستان نے کمپلیٹلی تباہ کر دی۔ اب جو نیا ڈاکٹرائن آف وار سامنے نظر آ رہا وہ یہی ہے کہ پاکستان پہلے کی طرح یہ نہیں کرے گا کہ جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو وہ اس کا ہم ڈھونڈیں گے یہ لوگ کہاں سے آئے، اور اس کے بعد افغانستان کو وہ ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی اب ان کا کچھ کریں۔ اب ایسے نہیں ہوگا، اب لگتا ہے یہ ہوگا کہ پاکستان ڈائریکٹ ان کو ٹارگٹ کرے گا افغانستان میں، وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے جا کے کچھ مہینوں میں یہ سلسلہ پھر کسی اور ملک تک بھی جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا پراکسی وار پورے پاکستان میں چل رہی ہے۔ ابھی جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے حساب سے اب تک 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں دہشت گرد حملوں میں، اور اس میں کافی بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے فوج کے جوان ہیں، ہیرو ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو معیشت کو نقصان ہو چکا ہے وہ 150 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہے۔ سر اب یہ بتائیے گا کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کیا واقعی ہی ایسکلیشن کو کم کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں؟ دیکھیں، جو نیوکلیئر ویپنز ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ ہوتے ہیں ڈیٹرنس کے لیے، دشمن کو ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو استعمال ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب سروائیول کا ایشو آ جائے۔ مثلا پاکستان انڈیا میں جنگ ہوتی ہے اور سروائیول کا ایشو آ جاتا ہے تو پاکستان کبھی بھی دیر نہیں کرے گا نیوکلیئر اٹیک کرنے پہ انڈیا میں۔ ابھی جو مئی میں جو جنگ ہوئی تھی، تو جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تو میرا خیال ہے 4 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہوں گے، ادھر انڈیا والوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اور اس میں سے ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ پاکستان نے امریکہ کو کلیئرلی بتا دیا تھا کہ یہ اگر باز نہ آئے تو اس کے بعد ہم اتنی تباہی کریں گے انڈیا میں، اتنی تباہی کریں گے کہ انڈیا کبھی بھولے گا نہیں۔ تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے سیز فائر کر دیا، جو کہ ابھی تک مئی سے لے کے ابھی تک وہ سیز فائر چل رہا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ نیوکلیئر ویپن جو ہیں یہ دشمن کو ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں۔ سر جب ہم ان ساری چیزوں پر بات کریں تو آپ کے خیال میں کوئک کمانڈ رسپانس کا خطرہ کتنا بڑا ہے؟ اس میں دیکھیں تیاری ہر وقت ہوتی ہے، پاکستان کی فوج ہو یا کوئی دوسری، اس میں چونکہ ہمارا جو دشمن سب سے بڑا دشمن ہے وہ انڈیا ہے، انڈیا کے ساتھ اسرائیل ہے، اب افغانستان بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ تو انڈیا اور اسرائیل دونوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی ہیں۔ تو ہم نے ایک دفعہ ڈاکٹر قدیر نے یہ بیان دیا تھا، انڈیا کے ساتھ وہ کچھ چل رہے تھے اسی طرح کے جنگ کے حالات، کہ پاکستان کے پاس ریڈی ٹو فائر نیوکلیئر بم پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئک رسپانس کے لیے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو اتنا آسان ہو گیا پاکستان کے لیے کہ یہ میزائل پہ لگائیں گے، اور ذرا سا بھی کوئی پاکستان کو کوئی مسئلہ ہوا کہ جی انڈیا نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ بالکل اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے لیٹسٹ میزائل پاکستان میں ہیں، جنہوں نے مئی میں جو جنگ ہوئی تھی، اور ان میزائلوں نے بھی اپنا کام دکھایا تھا اور اس میں خاصا نقصان پہنچایا تھا انڈیا کا۔ رائٹ سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ بتائیے گا کہ یہ تبدیلی اندرونی ضرورت تھی یا بیرونی دباؤ کا نتیجہ بنی؟ لیکن جو وار ڈاکٹرائن ہوتا ہے نا، یہ ابھی آفیشیلی تو اناؤنس نہیں کیا، اس میں بیرونی دباؤ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے ملک کے اوپر، عوام کے اوپر اور سیکیورٹی فورسز کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اب منتیں ترلے سے کام نہیں چلے گا۔ پچھلے 2021 میں بنی تھی ان کی طالبان کی حکومت، تو اس میں پاکستان نے ان کو بہت ہیلپ کیا تھا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ یہ پاکستان میں جو مشہور ہو گئے ہیں افغانستان والے نمک حرام کے طور پہ،
تو یہ 4 سال سے پاکستان ان کو ریکویسٹ کیے جا رہا ہے کہ بھائی کنٹرول کریں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں بات آ رہے اور یہ خود بھی بارڈر میں آپ دیکھیں تو مہینے ڈیڑھ میں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ افغان ٹروپس جو ہیں وہ پاکستانی فوجیوں پہ کسی بھی ٹائم پہ وہ اٹیک کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں انہوں نے سوچا کہ اب برداشت نہیں کرنا مزید، جو نقصان ہو گیا، اب اس سے آگے برداشت نہیں کرنا. اب دشمن کو اس کے گھر میں گھس کے مارنا، چاہے وہ افغانستان میں بیٹھا ہے یا کسی اور ملک میں بیٹھا ہے. سر، آپ سے میرا آخری سوال آج کے ٹاپک پر یہ ہے کہ عام شہری کے لیے اس پالیسی سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، یا ہمارے دشمن کو صرف ہماری نیو پالیسی سے خطرہ بے انتہا پہنچنے والا ہے؟ دیکھیں، جو عام شہری ہے، مثلا ہم پاکستانی ہیں، سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں اپنی اور ملک کی سیکیورٹی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مئی میں جو انڈیا کے ساتھ 4 دن کی جو جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد سے ہمارا کانفیڈنس لیول بہت بڑھ گیا اور ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری جو افواج ہیں وہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں. تو وہ عوام، ہمیں اب دیکھیں نا، انڈیا کے ساتھ جنگ تھی کہ عوام کو کوئی ٹینشن نہیں تھی. اب افغانستان ہے، اس کے پاس کوئی اتنی خاص ویپن تو ہے نہیں، تو اس پہ ہماری کوئی اتنی ٹینشن نہیں. ہم تو سیکیور ہیں، ٹینشن دشمن کو ہے. مثلا انڈیا میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرے. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ افغانستان کو کہہ رہے ہیں جی آپ شروع ہو جو، اس کے ذریعے سے وہ کہہ رہے ہیں جی TTP کو آگے کر دو. لیکن اب یہ کھیل بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، چونکہ اب پاکستان جو تباہی پھیرے گا نا افغانستان کی، وہ افغانستان بھی نہیں بھولے گا. اور اگر انڈیا نے دوبارہ حماقت کی تو انڈیا کا بھی کچھ نہیں رہے گا. اور میں یہ اینڈ پہ یہ کہتا چلوں کہ ہمیں انڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مئی میں جو انڈیا نے پنگا لیا پاکستان میں کے ساتھ، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ انڈیا تو ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے. وہ 3 دن حملے کرتے رہے پاکستان پہ. پاکستان نے صرف 3.25 گھنٹے ریٹیلیٹ کیا، جواب دیا، صرف 3.25 گھنٹے، اور ان کا سب کچھ سارے لیٹ گئے. انڈیا کی پوری حکومت لیٹ گئی. ٹرمپ کے ترلے منتیں ترلے اور امریکہ کے جو وزیر خارجہ تھے اس کے منتیں ترلے کر کے انہوں نے جنگ بندی کروائی.